اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید شبیہ العباس آپ کے سامنے شریک حیات کی تیسری کڑی کامیاب ازدواجی زندگی لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج اس کے اختتامی مرحلے پر پہنچ کر انشاءاللہ آج جو ہم سے ہو سکے گا، اپنے جو ہمارے مولانا نے تحقیقات اکٹھا کی ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ لہذا جو یہ ہماری زندگی یعنی کامیاب ازدواجی زندگی اور کامیاب شادی شدہ زندگی جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کڑی، اس میں کوشش یہی کی گئی ہے کہ ہم وہ بگڑتے ہوئے مسائل جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں اور جن میں ہم سب الجھے ہوئے ہیں انہیں سلجھایا جا سکے، اور وہ انسان جس نے دامن محبت کو چھوڑ دیا ہے پھر سے اسی حصار میں آ جائے اور اپنی زندگی کو اس اہم محور سے شروع کرے جس کا نام محبت ہے، اور اسی پر آ کر انسانیت کو روک دے۔ بہرحال جس زندگی میں محبت ہوگی وہاں پر کامیابیاں ہوں گی۔ اس کے علاوہ دوسری بھی کامیابی کی باتیں انشاءاللہ اگلی کڑی میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، لیکن جو یہ ہماری کڑی ہے اس میں محبت کا محور قرار دیا گیا ہے، اور اسی محبت کے عوامل جو ہماری محبت میں اضافہ کرتے ہیں اور جن سے ہماری محبت بڑھتی جاتی ہے وہ مسلسل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھیں، اور جو اس کی آخری چیز ہے، جو آخری عامل ہے، وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آج آپ کے سامنے علی جناب پیش کریں گے۔ لہذا آئیے اس آخری موڑ پر ہم سب چلتے ہیں، اس تیسری کڑی کے آخری موڑ پر علی جناب کی خدمت میں، اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ بہرحال زندگی میں اور کون سی چیز ہے جس کی پچھلی تھوڑی سی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اس کے اور کیا معیارات ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس منزل پر آپ سے بہرحال مستفیض ہوئے، اور آپ نے بھی اپنی تمام زحمتیں اور اپنے تمام معروضات کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور امید یہی ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور بہرحال یہ جو عوامل تھے آپ کے، اور ان میں بہت اہم عوامل کو آپ نے پیش کیا، اس کے علاوہ تو ہر انسان اپنے حساب سے عامل خود ہی معین کرتا ہے کیا ہے، لیکن جو آپ نے علمی اعتبار سے اور جو ہمارے معاشرے کی ضروریات تھیں ان کو آپ نے پیش کیا، اور جس کی آخری کڑی اس عوامل کی آخری موڑ وہ ہے کہ بہرحال انسانی زندگی میں خصوصاً یہ جو جس بات پر ہم چل رہے ہیں کہ ہماری ازدواجی زندگی اور شادی شدہ زندگی، اس میں جنسی رابطے کا کیا معیار ہے اور اس سے ہماری محبت کتنی بڑھ سکتی ہے، اس میں آپ نے گفتگو کی تھی۔ لہذا اس موڑ پر ہم یہ چاہیں گے کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ پچھلی گفتگو اور اس گفتگو کو یکجا کر کے ہمارے ناظرین کو ایک یعنی اجمالی طور پر بیان دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کی اجازت سے پہلے کہ میں اس کڑی سے جوڑوں، سب سے پہلے تو میں خداوند کریم کا شکر گزار ہوں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر گزار ہوں، عادی ٹی وی کا، آپ کا، آپ کی ٹیم کا، اور ناظرین کا، کہ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کو بھی سراہا، اپنی ای میلز لکھی، ہمیں آگاہ کیا ہمارے نقائص سے، اور ہماری تعریف کی ان باتوں کی جو ان کو پسند آئی، جو ان کے لیے مفید تھیں۔ جی، بہرحال پروگرام کے ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ جو کوشش ہم نے یہاں کی اس محدود پروگرامز میں وہ یہی تھی کہ ایک سلسلہ شروع کیا جائے مفید عوامل کا، کہ جو محبت کو مودت میں تبدیل کر دیتی ہے اور رحمت کے سائے میں۔ اس کے علاوہ کامیابی کے اور بھی عوامل ہیں انشاءاللہ، اگر فرصت ہوئی اور تمام امکانات موجود ہوئے تو انشاءاللہ اگلے عوامل کی طرف بڑھیں گے، جی، اور کامیاب زندگی کو کامیاب تر بنانے کی باتیں اس میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت جو بات ہے وہ یہ کہ جو کڑی سے کڑی ملانے والی بات ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو وہ اس کا علم حاصل کر سکتا ہے تجربے سے پہلے، جی، اب دوسرے کے تجربے سے آپ استفادہ کر لیتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جی، اس لیے انسان کی یہ زندگی کے جس میں میاں بیوی کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، اور دین نے اس فطری عمل کو ہر ایک کے اندر رکھا ہے، ہر انسان کے اندر خواہش جنسی خدا نے رکھی ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور اس کی تکمیل کا ایک شرعی طریقہ خداوند عالم نے رکھا ہے، اور اس شرعی طریقے سے جو نسل دنیا میں آتی ہے وہ کامیاب معاشرے کو تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور یہی طریقہ ہے نسل کو آگے بڑھانے کا بھی، اور یہی ایک ذریعہ ہے محبت میں اضافے کا بھی،
جو دوسرے عوامل اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور عامل ہے اور بہت اثر انداز ہوتا ہے دوسرے عوامل پر بھی. ایک مرحلہ ہے انسان کی ازدواجی زندگی میں کہ جس میں وہ تیاری کرتا ہے. مثال کے طور پہ شادی سے پہلے آپ تیاری کرتے ہیں شادی کی. جو چیزیں تیاری کے بعد ہوتی ہیں بہرحال وہ اچھی ہوتی ہیں ان کا اچھا ہوتا ہے. یہ زندگی ازدواجی زندگی میں جنسی رابطہ اس کی بھی تیاری ہوتی ہے. جی. بچپن سے بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ مرد عورت میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ دین ایک تربیت کا پروسیس ہے اور بچپن سے ہم بچے کو سکھاتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے اسے تیار کرتے ہیں کہ وہ بلوغ کو سمجھے، میچورٹی کو سمجھے اور اپنے حکم خدا کو عمل کرنے کے لیے تیار ہو. جی ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو جن سے مخالف کے بارے میں باتیں پتہ ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ معلومات اسے دی جاتی ہے، اسے اپنے بارے میں جن سے مخالف کے بارے میں دی جاتی ہے. اگرچہ فطری طور پر وہ آگاہ ہوتا ہے، فطری طور پر وہ آگاہ ہوتا ہے لیکن اس کو کچھ معلومات دی جاتی ہیں کیونکہ یہ شرعی ذمہ داری ہے. خاص طور سے باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو قرآن کی اور دین کی تعلیمات دے. تو اس میں یہ تعلیم بھی آ جاتی ہے کہ انسان جب دوسری مخلوق کے ساتھ یعنی اس کے جن سے مخالف کے ساتھ جب انسان زندگی گزارنے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ کس طرح سے برتاؤ کرے. ائمہ نے کیا تاکید کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، یہ باتیں منتقل ہونی چاہیے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بچا سکیں، ان کو بہتر معاشرے میں لا کے پیش کر سکیں. اس لیے ایک عمل جو تیاری کا پہلے ایک انفارمیشن کا عمل ہے اور ایک خود پریکٹیکل عمل ہے. تو انفارمیشن کے عمل کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں جو آپ کو بہت اچھے انداز سے گائیڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم وہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو عملی حوالے سے مثال کے طور پہ ہم نے بتایا کہ شادی منانے کی تیاری آپ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ازدواجی زندگی میں جو جنسی رابطہ قائم کرنا ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو فزیکلی کتنا فٹ بناتے ہیں، کتنا آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، اسٹرانگ بنایا ہے تاکہ آپ اس ایکٹ کو اس طرح سے انجام دیں جس طرح سے اس کا حق ہے. کیونکہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ کی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی، آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تو پھر انسان سرگردان رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے. کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا عامل ہوتا ہے آپ کی زندگی میں خوشی کو لانے کا بھی اور خوشی کو چھین لینے کا بھی. کیونکہ یہ بالکل اس پیاس کی مانند ہے کہ جس انسان کو فطری طور پہ پیاس محسوس ہوتی ہے، پانی پیتا ہے اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے. بھوک لگتی ہے، غذا کھاتا ہے، سیٹسفائی کرتا ہے. نہیں ملے گی تو بے چین ہو جائے گا. سیکسچل سیٹسفیکشن بھی ایسی ہے. جی ہاں، نہیں ملے گا تب بھی بے چین ہوگا اور مل جائے گا اس کا استعمال نہ کر پائے گا تب بھی بے چین ہوگا. افراد کرے گا تب بھی نقصان میں جائے گا، تفرید کرے گا تب بھی نقصان میں جائے گا. تو یہ ہمیں بیلنس کرنا ہوگا، دونوں مرد اور دونوں کو سیٹسفائی ہونا ضروری ہے. اس کے لیے مثال کے طور پہ ہم 3 طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں. پہلی چیز ہے مکان کے اعتبار سے دین نے ہمیں کیا بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو وہ اس حالت میں ہوں کہ جہاں کوئی انہیں دیکھ نہ سکے. یعنی کوئی اوپن سپیس نہ ہو، کوئی کھلی جگہ نہ ہو کہ جہاں پہ آ جا رہے ہیں لوگ. جیسے گھر کے اندر بچے بعض لوگ رعایت نہیں کرتے. دین نے یہ تک کہا ہے کہ اگر کسی کمرے میں میاں بیوی ایک دوسرے سے نزدیک ہو رہے ہیں اور جنسی عمل انجام دے رہے ہیں اور وہ بچہ وہاں دیکھ لے گا تو وہ بچہ زانی ہو سکتا ہے، بڑا ہو کے وہ زانی بنے گا. تو دین یہ چاہتا ہے کہ اس عمل کو آپ خلوت میں کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کھلی جگہ پہ یہ کام کر رہے ہیں جہاں دوسرے آ جا سکتے تو پھر وہاں فرشتے نہیں ہوتے، بلکہ فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں شرم کے مارے، وہاں شیطان آ جاتے ہیں. اور اس عمل میں اگر نطفہ بھی ٹھہر جائے تو پھر بچے کے اندر شیطانت زیادہ پائی جاتی ہے. تو یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کوئی نہ دیکھے، آپ خلوت میں اس کام کو انجام دیں. یہ ہو گئی بات مکان کے اعتبار سے. اب ہم بات کر رہے ہیں زمان کے اعتبار سے. تو اس میں پوری مفصل ایک کیلنڈر ہے. مثال کے طور پہ گرمیوں اور سردیوں کے اوائل میں آپ یہ عمل انجام نہ دیں. اول مغرب کے نزدیک اس عمل کو انجام نہ دیں، یا طلوع فجر کے نزدیک اس عمل کو انجام نہ دیں. مڈ نائٹ میں اس عمل کو انجام دیں، یہ زیادہ بہتر ہے. رات میں انجام دیں، یہ سکون اور آرام کی سٹیٹ ہے، اس میں یہ بہتر ہے، مستحب ہے. لیکن دوسرے عمل میں کرنا یہ مکروہ ہے، منع ہے، اس سے اولاد پہ اثر پڑتا ہے. تو یہ سب چیزیں موجود ہیں کتابوں میں، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں،
اس کو ایٹ لیسٹ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ بہت سارے بچوں کے ساتھ بہت سارے پرابلمز ہوتی ہیں اور پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا. جی، اور یہ کوئی بری چیز بھی نہیں ہے اگر انسان حاصل کرنا چاہے ان چیزوں کو. جی بالکل بری چیز نہیں، اور یہ ضروری ہے. جی، یہ آپ کے زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، خود انسان کی صحت سے مربوط ہے اور اس کے آگے آنے والی نسل سے مربوط ہے. جی، اور اس کی زندگی پہ اس کا اثر ہونے والا ہے، تو اس کو معلومات وہ حاصل کریں اس کو. جی، اچھا، اس کے علاوہ جو چیز میں یہاں لکھ کر لایا ہوں وہ یہ کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ آرام اور سکون کی حالت میں، کہ جو اس کی پرائم ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر ماں باپ آرام اور سکون کی حالت میں نطفہ انعقاد پاتا ہے تو بچہ ماں باپ کی شکل کا ہوگا. جی، ٹھیک ہے. حتیٰ یہ تک فرمایا گیا ہے کہ ایک واقعہ ایک ریسرچ اسکالر نے لکھا ہے کہ ایک بلیک تھا، دونوں میاں بیوی بلیک تھے اور ان کا بچہ جو ہے گورا پیدا ہو گیا. جی، تو بہت پریشان ہوئے یہ لوگ کیسے ہو گیا. تو اس خاتون نے کہا کہ جس وقت نطفہ انعقاد پا رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک گورا ہمارے شہر میں آیا تھا جس سے اس خاتون کی ملاقات ہوئی تھی، اس کا تصور وہ لے کر آئی تھی. جی، تو اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اس گورے رنگ کا پیدا ہوا. یعنی آپ کی سوچ کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ شرائط زمان کے اعتبار سے یہ ہو گئے. جی، اب بات ہو رہی ہے انسان کی ذہنی کیفیت، روانی کیفیت، اس کی نفسیاتی کیفیت کے حوالے سے. جی، کیا وضو کی حالت میں ہو، آپ کے اندر کوئی بے چینی، کوئی اضطراب، کوئی پریشانی نہیں پایا جانا چاہیے. آپ آرام، سکون، خوشی کی حالت میں ہو. آپ کے ذہن میں اپنے لائف پارٹنر کے اچھے اسپیکٹس ہوں. جب آپ نطفہ انعقاد کرنے کی بات کر رہے ہوں تو آپ اپنے شوہر بیوی کی اچھی باتوں کو سوچے، اچھی چیزوں کو سوچے، بیوی شوہر کے اچھے پازیٹو پوائنٹس کو سوچے. غصے کی حالت میں نہ ہو، پریشانی کی حالت میں نہ ہو، اس عمل کو انجام دیں، بلکہ اچھے ماحول، اچھے انوائرمنٹ میں اس کو انجام دیں. حتیٰ احادیث میں تاکید ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ خوشبو لگائیں، اچھا لباس پہنیں، دانتوں کو مسواک کریں. ٹھیک ہے، ایک خوشگوار انوائرمنٹ بنائیں، اور جتنی دیر بھی آپ پاس میں رہیں ایک دوسرے سے لذت حاصل کریں. اس کے پوری انوائرمنٹ ہے، اس کی پوری باتیں، وہ آپ اس کو انجام دیں. تو یہ چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں کہ وہ انسان کو اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتی جاتی ہیں. جی، اور اچھی بناتی، زندگی میں لطف آنے لگتا ہے اور بڑھ جاتی زندگی. اس کے بعد ایک مرحلہ یہ ہے کہ جب شخص اپنی بیوی سے نزدیک ہو رہا ہے تو اس کی ایکسائٹمنٹ اس کے اندر ہونی چاہیے. اس وقت یہ بہت اچھا جملہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہے کہ مجھے تم سے محبت. جی، وہ اور زیادہ اس کی بیوی کو خوشی ہوتی ہے، اس کا اثر ایک الگ ہوتا ہے. جی، عام زندگی میں تو میاں دیکھتے ہی ہیں اور اس عمل میں بھی وہ زیادہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی اور ان سے جو ہے وہ بھرپور انداز سے تعاون کر سکتی ہیں اس حوالے سے. پر کتابیں موجود ہیں، افراد موجود ہیں. ہمارے نوجوان نسل کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں، کیا چیزیں استعمال کریں، کیا نہ کریں، تاکہ اس زندگی کو کامیاب و خوش و خرم گزاریں. بہرحال یہ وہ منزل ہے، جیسا آپ نے کہا کہ بہرحال کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو سیکھ کے حاصل کیے جاتے ہیں، جی، اور کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جنہیں پہلے حاصل کر لیا جاتا ہے پھر سیکھا جاتا ہے. جی، لیکن میرے خیال سے یہ جو چیز ہے انسان کے جنسی رابطے، پہلے ان کو انسان حاصل کرے، علم حاصل کرے ان کا، جی، پھر ان کو تجربی میدان میں لے آئے اور واقعی دیکھے کہ جو اسلام نے بتایا تھا کیا اس کے اعتبار سے بہتر ہے کہ نہیں. ایک سوال میں آپ سے، چونکہ میرے خیال سے وقت اتنا زیادہ نہیں کہ میں پوری بات کر سکوں، ایک سوال یہاں پر، چونکہ آپ نے پچھلی گفتگو میں جو بات کہی تھی وہ یہی کہی تھی چونکہ یہ جنسی تسکین کی جو ہر انسان کے اندر ایک موجود ہے جذبہ، جی، وہ یہ ہے کہ بہرحال فطری ہے ہمارا. جی، اور فطرت یہی ہے کہ جیسے ہی ہم جوان ہوتے ہیں اپنے جنس مخالف کی طرف، صنف مخالف کی طرف ہم راغب ہوتے ہیں. جی، لیکن آج جو زمانے میں ایک فطرت سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، جی، میں یہ چاہوں گا بہرحال اس کا اصل ریشہ کہاں سے اور کہاں سے یہ چیزیں پنپ رہی ہیں؟ جی، دیکھیں ایک شیطانی عمل ہے. ٹھیک ہے، جی، شیطان کا آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ انسان کو حقیقت سے منحرف کیا جائے. تو یہ ریشہ جو ہے یہ مٹیریلسٹک کانسیپٹ کا پیدا کرتا ہے. جی، جب انسان انحراف کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ ظلمات کی طرف چلا جاتا ہے نا. جی، جی، وہ پھر آپ کو اگر صحیح لذت نہیں دلوائے گا تو پھر وہ کون سی لذت دلوائے گا؟ لذت تو چاہیے نا انسان کو. پیاس تو ہے تو کہے گا اچھا تم ابھی کولڈ ڈرنک پی لو، ابھی جوس پی لو، ابھی یہ کر لو، ابھی وہ کر لو، تمہاری پیاس بجھ جائے گی. لیکن جو پیاس آپ کی پانی سے بجھے سکون نہیں مل رہا ہے وہ نہیں. تو یہ آپ کو انحراف اس طرف لے جاتے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں میں الجھے رہیں. جی، پھر آہستہ آہستہ لوگ ڈرگس میں چلے جاتے ہیں، شراب، پھر ہیروئن، پھر ڈرگس، پھر آخر میں جا کے خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ کچھ ملتا ہی نہیں، حاصل ہی نہیں ہوتا. تو جو دین نے طریقہ بنایا اس پر چلیں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی. اور کامیابی کیونکہ یہ مقدس عمل ہے، جی، یہ ایک شیطانی عمل نہیں ہے، یہ ایک حیوانی عمل نہیں ہے کہ آپ دیکھیں حیوان بھی کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں. نہیں، آپ اس کو دین کے تابع کر رہے ہیں، حکم خدا کو اجرا کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو کمال کی طرف لے جانے کے لیے، نہ آپ کو حیوان بنانے کے لیے. جی، بہرحال
اس چیز میں جو انسانیت اور جو اسلام کہہ رہا ہے، بہرحال اس میں ایک لذت ہے اور انسان کو اطمینان بخش بہرحال اس میں لذت ہے. چاہے ان چیزوں میں انسان کو وقت، جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ انسان چاہے کولڈ ڈرنک پی لے یا دوسری چیزیں جو ہے مائیات میں سے پی لے، لیکن وہ جو پانی کی لذت ہے وہ کسی چیز سے حاصل ہونے والی نہیں ہے، اگرچہ انسان تھوڑی دیر کے لیے بہک جاتا ہے. بہرحال آج کی ہماری گفتگو میں اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں، چونکہ آج ہمارا آخری پروگرام بھی، ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ سے پوری طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں. تو میں یہاں پر آپ سے یہ چاہوں گا کہ چونکہ انسانی زندگی میں ہمارے متعدد نکات ہیں جن کی طرف شاید ہم سب متوجہ نہ ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے زندگی کے وہ اہم نکات جن پر ہمیں اس زمانے میں ضرورت ہے متوجہ ہونے کی، تو ایک جسے کہہ لیجئے کہ ایک خلاصے کے طور پر اور ایک جامع گفتگو جسے خلاصتاً آپ بیان کر دیں تاکہ ہمارے نوجوان اور جو شادی شدہ یا جو شادی کرنے کے ارادے سے بھی ہیں ابھی، ان کے لیے نفع بخش ہو. جی، سٹارٹنگ پھر ہم یہاں سے لیں گے کہ صحیح معیارات پر جی جو دین کی شرائط اور معیارات ہیں اور جو اس کے ہم کو فون ہے، اس سے آپ سٹارٹ لیں. جی جو دین نے آپ کو طریقہ کار بتایا اس سے آپ انتخاب کریں، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں، وہ صفات اخلاقی اپنے اندر پیدا کریں، جی وہ مہارتیں آپ سیکھیں کہ جس کے ذریعے زندگی کو کامیاب بنایا جاتا ہے. اس کے بعد اپنی ازدواجی زندگی کو آپ سٹارٹ کریں. اس کی بنیادی باتیں کہ کامیابی، دین کامیابی کو کس طرح سے دیکھتا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. کامیاب انسان کا تصور دین میں کیا ہے، کامیاب شوہر کیسا ہوتا ہے، کامیاب باپ کیسا ہوتا ہے، اس کی معلومات آپ حاصل کریں، اس پر عمل کریں. خداوند عالم سے آپ رابطے میں رہیں، صحیح رابطہ رکھیں، حقوق اللہ، حقوق عباد کی آپ ادائیگی کریں، ظلم نہ کریں کسی پر، جی توکل کریں، توسل کریں. یہ وہ راستے ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اپنی نالج میں اضافہ کریں اور ارادہ کریں کہ آپ یہ کر لیں گے، اور ارادہ اپنے عزم و ارادہ کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے. مشکلات کا رائے حل ہے، فرار نہ کریں، کامیابی ہوگی. اور یہ خود انسان کے اوپر منحصر ہے. میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جب زندگی کامیاب گزارنا چاہتے ہیں تو دیکھیں ایک دوسرے کو کتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کتنا تشویق کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کتنی تعریف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کتنے مددگار معاون ثابت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کتنا سمجھتے ہیں. ان چیزوں پر کام کریں، اس کو ڈیولپ کریں. جی، اور کوشش کریں کہ زندگی ان کی بہتر ہو جائے. تو مولانا بہت بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے، اور ہماری یہ پوری ٹیم، ہمارے اسٹوڈیو آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے بہرحال ہماری آواز پر لبیک کہا اور اپنا قیمتی وقت اپنی قیمتی تحقیقات کے ساتھ ہمیں دیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو ناظرین محترم، یہ پروگرام جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس میں آپ کے ازدواجی زندگی کامیابی کے بارے میں جو گفتگو کی گئی اور مولانا نے جو اپنی تحقیقات ہمارے سامنے پیش کیا ہے، انشاءاللہ ہم یہی دعا گو ہیں کہ ہم سب اپنی زندگی میں کامیاب ہوں، اور یہ جو چیزیں معروضات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ہم کوشش کریں کہ ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں کہ واقعاً ہماری زندگی کتنی کامیابی کی طرف آگے بڑھی ہے. لہٰذا آج ہماری یہ تیسری کڑی یہیں پر ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر اگر نصیب رہا تو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. لہٰذا اپنے میزبان شفیع العباس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.